السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شہزادی تیار ہو رہی تھی۔ آیا کہتی ہے ابھی ایسٹر کے لیے وقت ہے۔ شہزادی کہتی ہے وقت ہمیشہ محدود ہوتا ہے ایلانور، تم جلدی سے اپنا کام دیکھو۔ کمانڈر مائلز جب واپس آئیں گے تو اس لباس کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک سپاہی پہنچتا ہے اور کہتا ہے کونتس، آپ کے لیے کبوتر کے ذریعے مخصوصی پیغام آیا ہے۔ جس کے بعد شہزادی کونتس پیغام کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے سب باہر چلے جاؤ۔ جس کے بعد وہ خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے۔ خط پر لکھا تھا خوبصورتوں سے خوبصورت تر کونتس میلا، بہت پریشان کن حالت میں خبر دے رہا ہوں، آپ کے قیمتی شوہر کمانڈر مائلز ایک زنگی امیر کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ کونتس میلا ہی سن کر کافی مایوس ہوتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی حکیم کی دکان پر آ کر کہتا ہے میں نے پورا ساحل دیکھا ہے، بلین کی طرف سے کوئی بھی سراغ نہیں ہے۔ اور پھر ایک منظر دکھایا جاتا ہے، اس کے پاس کھڑے شخص نہیں دراصل بلین کے پیٹ میں چھرا گھونپا تھا۔ آدمی کہتا ہے تم نہ سننے کی اداکاری کرتے ہو، کیا ہوگا اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم نے اسے مارا ہے؟ میرا ایک ہی بیٹا بچا ہے، میں اسے بھی کھو دوں گا، کیا تمہیں اپنے بوڑھے باپ پر رحم نہیں آتا ہے؟ آدمی کہتا ہے ہم صرف اپنی لکھی گئی تقدیر کے پیچھے چلتے ہیں بابا، آپ فکر نہ کریں، خود کو پریشان نہ کریں۔ اس کا والد کہتا ہے میں تمہیں کھونا برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہیں اناتولیا لے کر جاؤں گا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کیا ہم بہت زیادہ نہیں بھاگ چکے ہیں بابا؟ میں ڈر نہیں رہا ہوں، اپنے بھائی کا بدلہ لینا میرا حق تھا اور میں نے لے لیا ہے، میں مصر سے نہیں جاؤں گا۔ اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کمانڈر آ کر کہتا ہے جناب افندی، کونت نے آپ کو رازداری سے پیغام بھیجا ہے۔ جس کے بعد وہ پیغام اس کو دیتا ہے۔ کمانڈر پڑھ کر کہتا ہے مجھے ایبلن جانا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کیا فوراً چھکڑا گاڑی تیار کروائیں حضور؟ کمانڈر کہتا ہے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی جاؤں گا، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے بعد وہاں سے سپاہی چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب شہوار سردار محل فتح کر کے کافی خوش تھے اور کہہ رہے تھے یہ رہا آخر کار ہم اس جگہ میں موجود ہمارے شیان شان ہیں، ہم مصر کے دل قاہرہ میں فریضے پہ معمور ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے آپ اور آپ کی سلطنت طویل دورانیے کے لیے ہو محترم وزیر صاحب۔ شہوار سردار کہتے ہیں آپ کا شکریہ۔ امیر فاضل کہتا ہے آپ کی اجازت ہو تو دیوان میں شامل ہونے والے تمام احباب کو اپنا سلام پیش کرنے کے بعد ایک فوری اور ضروری عرضی کے طور پر اپنی بات کرنا چاہتا ہوں محترم وزیر صاحب۔ شہوار سردار ہاتھ کا اشارہ دے کر اجازت دیتے ہیں۔ فاضل صاحب کہتے ہیں قاہرہ میں فوری طور پر حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اس کے لیے خصوصی دستے تعینات کیے جائیں، لوٹ مار اب بھی تسلسل سے جاری ہے وزیر صاحب۔ شیرکو کہتا ہے کون کس کا مال لوٹ رہا ہے قاضی فاضل؟ فاضل کہتا ہے دراصل یہ ابھی کے لیے ایک معامہ ہے، اشکار ہونے والی واحد چیز یہ ہے کہ لوگ اس سے خوش نہیں ہیں اور اس نے مصر کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت درگام کی حمایت کی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں وزیر صاحب، اور چلنے والی ہوا کے مطابق اپنی سمت کا تعین کرنے والے بے دین ہر جگہ اور ہر وقت ناسور کی طرح بڑھتے ہیں۔ سردار شہوار کہتے ہیں ٹھیک ہے قاضی فاضل، خصوصی دستے کے کمانڈار کو فوری پیغام بھیجیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، شیرکو کہتا ہے ہم اس کو سنبھالیں گے، ہمارے سپاہی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم لوٹ مار برداشت نہیں کرتے ہیں۔ امیر صلاح الدین اور ان کے ساتھی شہر میں امن و امان برقرار رکھیں گے۔ شہوار سردار کہتے ہیں ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کمانڈر شیرکو، آپ کا بھتیجا امیر صلاح الدین یہ فرض بخوبی ادا کرے گا، لیکن ہمارے لوگ جب وہ آپ کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں فوجیوں کی بجائے جنہیں وہ دیکھنے کے عادی ہیں۔ شیرکو کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے، ہمیں دیکھ کر وہ کتنے خوش ہوتے ہیں وزیر شہوار، اس کے علاوہ آپ ان پر مکمل طور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کہ آپ اندر سے غداروں کو ختم نہ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں سلطان نور الدین حضرت کا نائب ہوں، اور اب سے ہم مصر اور قاہرہ کے بارے میں کیے جانے والے تمام فیصلے کے بارے میں آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آپ کو کھویا ہوا تخت واپس دلوایا ہے۔ سب سرداران گفتگو کرنے لگتے ہیں اس نے یہ سب کچھ کیا کہہ دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شہوار سردار کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کو نہیں بھولے ہیں امیر شیرکو، اور آپ کا احسان لوٹایا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین کہتے ہیں احسان کی واپسی پر تبادلہ خیال اور فیصلہ تو امداد کی تفصیلات میں پہلے ہی شامل تھا، کیا ایسا نہیں ہے؟ فاضل کہتا ہے جی ہاں وزیر حضرت۔ شیرکو کہتا ہے پھر سونا جلد از جلد تیار کر لیا جائے، کیونکہ امیر یاروں کی شام روانہ ہو جائیں گے، اور میں امانت یعنی کہ سونا سلطان حضرت کو امیر یاروں کی کے ساتھ ہی بھیجنا چاہتا ہوں۔ شہوار مسکرا کر کہتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایک بے صبری آدمی ہیں۔ وہ درست تھے، آپ واقعی ایسے ہی ہیں کمانڈر شیرکو۔ اچھا پہلے صبر کریں قاضی فاضل، اور مجھے اس معاملے پر بات تو کرنے دیں، مجھے بتائیں کہ اس نے کیا وعدہ کیا تھا، پھر ہم کچھ سمجھیں گے۔ یہ تو دوسری جانب سلطان کہہ رہے تھے کیا ہمیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی ہے؟ ملک محدود اور بائے بورا کل رات سے وہاں پر ہے۔ معاون کہتا ہے وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میں کل رات بھی نہیں سو سکا تھا، میں کچھ دیر کے لیے سو گیا تو، اور میں نے کئی بار سورہ یوسف پڑھی،
وزیر کہتا ہے خیر ہوگی انشاءاللہ میرے سلطان، یہ فتح کا اعلان کرے گی۔ سلطان کہتے ہیں مختصراً صورت کہتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز مکمل طور پر الہی کی ترتیب کردہ ہے، اور اپنے لشکر کے ساتھ قدس کی دیواروں سے واپس آیا۔ ہم نے صلاح الدین کو کھو دیا ہے اور مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ معاملہ مصر سے چڑھ گیا ہے، قدس کا راستہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اتنے میں وہاں پر مودود پہنچتا ہے اور کہتا ہے ہمیں قاہرہ سے خبر ملی ہے بھائی۔ سلطان کہتے ہیں اللہ کے واسطے جلد بتاؤ، یہ اچھی خبر ہے۔ مودود کہتا ہے بڑی خبر ہے بھائی، سنگھی فوجیں قاہرہ میں داخل ہوئی ہیں، انہوں نے ایک بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ وزیر درگام کو گرا دیا ہے، اور انہوں نے صلیبی فوج کو دریائے نیل میں غرق کر دیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں شکر ہے میرے اللہ، آپ نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ وزیر کہتا ہے جی میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں مؤذن سے کہو کہ وہ مساجد میں نماز پڑھے، انہیں شمع جلانے کا حکم دو، خاص طور پر بلال حبشی حضرت اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر کھانے کے لیے بڑے دسترخوان تیار کرواؤ، اور وہاں پر یتیموں کو نشستیں سنبھالنے دیں، اللہ نے ان بچوں کی وجہ سے ہم پر رحم کیا ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام یہ پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ نگہبان۔